بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے گزشتہ سبق میں 17واں پارہ مکمل ہوا اور سورۃ الحج بھی مکمل ہو گئی۔ یہاں سے ہم 18واں پارہ اور سورۃ المؤمنون شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورت کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون جو ہے یہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں 118 آیتیں ہیں، بلکہ اختلاف بھی ہے۔ کوفیین کے نزدیک اس میں 118 آیتیں ہیں اور بصریین کے نزدیک اس میں 119 آیتیں ہیں۔ اور اختلاف کا سبب کیا ہے؟ یعنی بعض کے نزدیک اس صورت میں 118 آیت ہے، بعض کے نزدیک 119 آیت ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ اس صورت میں ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ تو اس صورت کو جو ہے بصریین ایک مستقل صورت کہہ رہا ہوں، اس آیت جو میں نے ابھی پڑھی، تو بصریین اس کو ایک مستقل جو ہے آیت مانتے ہیں۔ تو جب مستقل ایک آیت مانتے ہیں تو پھر جو ہے دوسری آیت جو اس کے ساتھ ہے، آگے والی آیت، اس سے جدا ہے۔ وہ جب اس سے جدا ہے تو 119 آیتیں ان کے نزدیک ہو جائیں گی۔ اور کوفیین جو ہے اس آیت کو مستقل آیت نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اگلی والی جو آیت ہے، دونوں آیتوں کے مجموعے کو ایک آیت مانتے ہیں، اور اس آیت جو میں نے ابھی پڑھی اس کو آیت کا ویسے ایک جز مانتے ہیں، ایک حصہ مانتے ہیں۔ تو بس یہ اختلاف ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے نزدیک زیادہ آیتیں انہوں نے کوئی الگ سے آیت کا اضافہ کیا ہو، یا جن کے نزدیک کم ہے انہوں نے کوئی آیت کم کر دی ہو، بلکہ دو آیتوں کو جو ہے کہتے ہیں ایک آیت مانا کچھ علماء نے، اور کچھ نے انہی آیتوں کو دو مانا۔ بس یہ اختلاف کی وجہ سے 118 یا 119 آیتیں ہیں۔ بہرحال تو 118 کا جو قول ہے وہ راجح قول ہے، کیونکہ مصحف وغیرہ میں بھی زیادہ تر یہی لکھا ہوا ہے۔ اب بات کی جائے اس صورت کا پچھلی صورت سے کیا تعلق ہے، یعنی سورۃ المؤمنون کا سورۃ الحج سے کیا تعلق ہے، تو سورۃ المؤمنون کا سورۃ الحج سے تعلق یہ ہے کہ دراصل سورہ حج کے آخر میں کیا ہوا کہ مومنوں کو حکم دیا کہ تم بھلائی کے کام کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ آخر میں آیا تھا کہ بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی مومنوں کو بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیا تاکہ مومن کامیاب ہو جائیں سورہ حج کے آخر میں۔ اب سورہ مؤمنون کے شروع میں ان بھلائی کے کاموں کی تفصیل ہے کہ مومنین یہ کام کریں گے بھلائی کے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ آپس میں دونوں میں کیا مناسبت ہے کہ وہاں اجمال تھا اور یہاں اس اجمال کی تفصیل ہے۔ اب اس کے مضامین کی بات کی جائے تو اس صورت کے اندر بنیادی مضامین تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور رسالت کے دلائل ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف مظاہر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفار تکذیب کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، دیگر انبیاء کرام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور جو ہے تکبر کرنے والوں کی مذمت وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ صورت کا کیا ہے مختصر سے تعارف ہو گیا، اب شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المؤمنون مکیۃ، سورہ مؤمنون مکیہ ہے، وہی 108 او 19 آیتاً، یہ 118 یا 119 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ قد للتحقیق، قد جو ہے تحقیق کے لیے ہے۔ تحقیق کے لیے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یعنی جو مستقبل میں حاصل ہوگا اس کی تحقیق کے لیے ہے، اور گویا کہ جو ہے مستقبل میں جو چیز واقع ہونے والی ہے وہ اتنی یقینی ہے کہ اس کو واقع کے درجے میں رکھ دیا گیا، گویا کہ وہ ہو چکی ہو۔ اور افلاح ماضی کا صیغہ، قد افلاح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ کامیابی سے مراد یہاں کیا ہے؟ کامیابی سے مراد ہے کہ جو ہے
اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں جنت میں داخل ہو گئے۔ تو جو ایمان والا یعنی دنیا میں جو ایمان پر مرا اور آخرت میں جنت میں داخل ہو گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کا یہاں تذکرہ ہے۔ تو یہ تو ابھی ہوا نہیں ہے، ایسا مستقبل میں ہوگا، لیکن یہ ہونا مومنین کے لیے اتنا یقینی ہے گویا کہ یہ ہو چکا ہو، یعنی جو چیز واقع ہو گئی اس کو یقین سے جو ہے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ماضی سے بھی تعبیر کیا اور قد بھی لائے کہ مومنین کے لیے ان کاموں کو کر کے جن کا تذکرہ ہوگا کامیابی حاصل ہونے کی کیا ہے، یقینی ہے۔ اچھا، تو یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، خشوع خضوع سے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ متواضعون یعنی اپنی نماز میں تواضع کرتے ہیں۔ اب خاشعون یعنی خاشعون خشوع کرنے والے، خشوع خضوع کرنے والے۔ اب خشوع خضوع دو طرح سے ہوتا ہے، ظاہر میں بھی ہوتا ہے، باطن میں بھی ہوتا ہے۔ ظاہر میں کیسا ہوتا ہے کہ نماز کے جو آداب ہیں جو ہے کہتے ہیں ان کو لازم پکڑنا، شرائط، واجبات وغیرہ یہ سب۔ اور خشوع باطنی کیا ہے؟ خشوع باطنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں حاضر کرنا، اور جو ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا سوچنا اور دنیاوی کچھ نہیں سوچنا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ خشوع باطنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا اور دنیا کو اپنے دل سے نکال دینا۔ تو جو وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع سے کام لیتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیز سے منہ موڑتے ہیں۔ عن اللغو من الکلام وغیرہ، یعنی کلام اور اس کے علاوہ جو بھی لغو چیزیں ہیں ان سے منہ موڑتے ہیں۔ اب لغو سے مراد کیا ہے؟ تو لغو سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، حرام ہو یا مکروہ ہو یا مباح ہو، جو بھی چیز ہے اگر دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ لغو ہے، اور لغو چیزوں کو چھوڑنا یہ اعلیٰ قسم کے مومنین کی شان ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کا اچھا اسلام یہ ہے، یعنی انسان کے اسلام کا، مسلمان ہونے کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو مومنین کی دوسری صفت کا ذکر ہے کہ وہ جو ہے لغو چیزوں سے منہ موڑتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو کرنے والے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے، مؤدون زکوٰۃ ادا کرنے والے، تین صفت ہو گئیں۔ چوتھی والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، عن الحرام، حرام کام سے، یعنی زنا نہیں کرتے ہیں، یا جو لوازمات زنا ہے، لواطت ہے، مشت زنی ہے، کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چوتھا وصف ہے مومنوں کا، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، ای من زوجاتہم یعنی اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم یا ان سے جن کے ہاتھ کے وہ مالک ہیں، ای السراری یعنی باندھی، سراری کہتے ہیں جو ہے یہ سریہ کی جمع ہے، یا سریہ کی، اس کا معنی ہوتا ہے باندھی، یعنی جو وہ باندھی جس سے وطی حلال ہو۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک ان پر ملامت نہیں ہے، فی اتیانہن، ان کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں ہم بستری کرنے میں، یعنی اپنی مومنین وہ ہیں یا وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی جو خواہش نفس ہے اس کو اپنی بیویوں کے ساتھ یا جو باندھی یا شرعاً حلال ہیں ان کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی اور باندھی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کہیں اور ہم بستری کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنا، یہ ہلاکت کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، تو جس نے چاہا اس کے علاوہ، من الزوجات والسراری یعنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ، جو باندیاں حلال ہیں اس کے علاوہ اس نے چاہا، کالاستمناء بیدہ، جیسے ہاتھ سے مستزنی کرنا، فی اتیانہن، عورتوں کے پاس آنے کے سلسلے، یعنی ہاتھ سے مستزنی کرنا، یا پھر جو ہے کہتے ہیں ہم جنس کے ساتھ ہم بستری کرنا، لواطت کرنا وغیرہ وغیرہ، یا جانور کے ساتھ ہم بستری کرنا وغیرہ وغیرہ، یعنی بیوی اور باندی کے علاوہ کہیں بھی ہم بستری کرنا، تو جو یہ کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے کرنے والے ہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب استمنا بیت کا ذکر کیا یہاں پر، یعنی ہاتھ سے مستزنی کرنا، تو ہاتھ سے مستزنی کرنا امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ تینوں کے نزدیک حرام ہے، اور امام حنبل کے نزدیک بھی حرام ہے، لیکن تین شرطوں کے ساتھ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ پہلے یہ کہ زنا کا خوف ہو،
دوسرا ہے یہ کہ شادی کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، دوسری شرط، یعنی زنا کا خوف بھی اور شادی کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، اور تیسری شرط یہ کہ اب زنا کا بھی خوف ہے، زنا کر دے گا، اور جو ہے شادی کی بھی قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ہاں جو ہے کہتے ہیں مشتزنی جائز ہوگی، لیکن کیسے؟ اپنے آپ کرے، کسی اجنبی سے نہیں کرا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی ان کے یہاں کیا ہے مطلقاً جو ہے کہتے ہیں یہ مشتزنی حرام ہے۔ اچھا، والذین هم لاماناتہم، اور اب مومنوں کی یہاں پانچویں صفت ہے، چار صفتوں کا ذکر ہو گیا، نماز میں خشوع خضوع کرنا، اور جو ہے کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، لغو چیزوں سے دور رہنا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ والذین، اور وہ مومنین، ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، رعایت کرنے والے ہیں۔ ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی، جمعاً و مفردن، یعنی اس میں دو قراتیں ہیں، اماناتہم اور امانتہم، یعنی جمع بھی ہے اور مفرد، دو قراتیں ہیں اس میں۔ وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، فیما بینہم، جو وعدے ان کے درمیان ہیں، او فیما بینہم و بین اللہ، یا جو وعدے ان کے اور اللہ کے درمیان ہیں، من صلاۃ وغیرہ، یعنی نماز اور اس کے علاوہ۔ تو بندوں سے جو ان کے عہد ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ سے جو عہد ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں۔ راعون یعنی ان کی رعایت کرتے ہیں، حافظون یعنی ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مومنوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے جو ہے کہتے ہیں کیے ہوئے وعدوں کی کیا حفاظت کرتے ہیں۔ پانچ صفتوں کا ذکر ہو گیا۔ چھٹی صفت، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جمعاً صلواتہم، صلاتہم اور صلواتہم دونوں قراتیں ہیں۔ صلواتہم یہ کیا ہے؟ یہاں پر جمع کی صورت ہے، اور مفرد کی صورت میں کیا جو ہے صلاتہم، ٹھیک ہے، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، یقیمونہا فی اوقاتہا، یعنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفتیں ذکر ہوئیں، یعنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، نمازوں کو وقتوں پر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ مومن کیا ہے؟ کامیاب ہے جو ان صفات کے حامل ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اور یہی مومن کیا ہے؟ وارث بننے والے ہیں۔ یہ جو ہے حصر ہے، لا غیرہم، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ وارث سے مراد ہے یعنی جنت کے وارث، الذین یرثون الفردوس، جو جنت کے وارث بنیں گے، ہوا جنت اعلی الجنان، اور جنت الفردوس یہ ہے، یہ ساری جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہاں جو حصر ہے کہ یہی جنت کے وارث بنیں گے یہ مومنین جن کے اندر یہ صفات ہیں، لیکن دیگر احادیث اور دیگر دلائل سے تو یہ ثابت ہے کہ جن مومنوں کے اندر یہ صفاتیں نہیں ہیں، اگرچہ وہ گناہ گار ہیں، تو اگر ان کا ایمان انتقال پہ ہوا تو اگرچہ سزا کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی معافی کے بعد انہیں جنت ملے، لیکن جنت تو ملے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہاں جو اس حصر ہے، حصر یہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حصر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بنسبت ہے جنت الفردوس کی طرف، یعنی جنت الفردوس جو ملے گی وہ انہی صفات والے مومنین کو ملے گی، اور اس کے علاوہ جو بہت گناہ گار ہیں تو انہیں بھی جنت ملے گی، لیکن جنت الفردوس سے نچلا درجہ ملے گا۔ تو علماء نے دو توجہ یہاں پر پیش کی ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، تو یہ مومن کا جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فی ذلک اشارۃ الی المعاد ویناسبہ ذکر المبدأ بعدہ، اب اس میں کیا ہے؟ اشارہ ہے، کائے کا الی المعاد، لوٹنے کا، لوٹنے کا اشارہ ہے، یعنی انتہا کا اشارہ، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر جو ہے اچھوں کو اچھائی کا اور بروں کو برائی کا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو معاد کی طرف اس میں اشارہ ہے لا محالہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں وَيُنَاسِبُهُ ذِكْرُ الْمَبْدَأِ بَعْدَهُ، تو اب معاد کا ذکر ہو گیا تو اس کے بعد مبدا کا ذکر ہو، یہ مناسب ہے، یعنی جو ہے کہتے ہیں آخرت کا ذکر ہو گیا تو اب انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا ذکر مناسب ہے، تو اس کے بعد جو ہے انسان کی جو ہے تخلیق کا اور ابتدا کا یہاں سے تذکرہ ہو رہا۔ تو اس کے اوپر مومنین کی صفات کا بیان ہوا کہ مومنین کن صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور جو ان صفات کے حامل ہوتے ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کو دیکھیں کہ واقعی ہم ان صفات کے حامل ہیں یا نہیں، اور ہم کامیاب ہونے والے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم تقصیر پائیں، کوتاہی پائیں اپنے نفس کے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم جو ہے اپنی ان
صفات میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کریں اور یہ صفات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے اور جو ہے بندوں کو دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ دیکھیں، ٹھیک۔ واللہ یہاں پر مفسر نے جو ہے واو کے بعد لفظ اللہ جو ہے کہتے ہیں محذوف نکالا اور اس پر کسرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واو قسمیہ ہے۔ واللہ اور اللہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو۔ یہاں پر انسان سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے۔ کیوں ہم نے آدم کو پیدا کیا؟ کیسے؟ من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے۔ سلالہ ہی من سللت الشیء من الشیء، سلالہ بنا ہے سللت الشیء من الشیء، اور اس کا مطلب ہوتا ہے استخرجتہ منہ، یعنی میں نے اس چیز کو اس چیز سے نکالا۔ وہ خلاصۃ، اور وہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے چنی ہوئی چیز۔ کوئی جو ہے کہتے ہیں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے کچھ چن لیا جائے، کچھ خاص چیز نکال لی جائے، تو اس کو سلالہ بولتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا من سُلَالَةٍ من طین۔ من طین جو ہے متعلق بسلالہ، سلالہ سے متعلق ہے، یعنی چنی ہوئی مٹی سے، یعنی ہم نے ایک مٹی چن لی اور اس مٹی سے آدم کو پیدا کیا۔ تو یہاں لامحالہ انسان سے آدم علیہ السلام مراد ہوں گے، کیونکہ مٹی سے جو پیدائش ہوئی ہے، جو تخلیق ہوئی ہے، وہ سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہی کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو جو ہے انسان کی تخلیق کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بدل دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم جعلناہ، پھر ہم نے اس کو بنایا، ای الانسان، یعنی انسان کو نسل آدم، نسل آدم، یعنی اب آدم علیہ السلام کو تو پیدا کرنے کا طریقہ دوسرا ہے، لیکن یہاں پر نسل آدم کی اب تخلیق کا ذکر ہے کہ کیسے نسل آدم کو ہم نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا نطفتن، ہم نے نطفہ بنایا۔ نسل آدم کو کیسے بنایا؟ ہم نے پہلے اس کو نطفہ بنایا، منین یعنی منی بنایا، فی قرار مکین، ٹھیک ہے، مستحکم ٹھہراؤ کی جگہ میں، هو الرحیم، وہ کیا ہے؟ رحم مادر ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچے دانی ہوتی ہے وہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو تو ہم نے چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یہ سب جانتے ہیں، اور اس کا تفصیلی واقعہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ اب جو عام انسان کی تخلیق ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عام انسان کو کیسے بنایا کہ پہلے ہم نے جو ہے اس کو ماں کے پیٹ میں جو ہے کہتے ہیں پانی کا ایک نطفہ بنایا، ٹھیک ہے، منی جو ہوتی ہے، مرد کی منی جو ہے کہتے ہیں عورت کی جو ہے بچے دانی میں جاتی ہے، اور وہیں سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو ہم نے انسان کو پہلے جو ہے رحم مادر میں، یعنی اس مضبوط جگہ میں جو ہے نطفہ بنایا۔ پھر کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا ہے سیرنا کے معنی میں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آگے مفسر بتائیں گے۔ ثم خلقنا النطفة، پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا علقة، جمع ہوا خون، دمن جامدن، جمع ہوا خون، یعنی پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ماں کے پیٹ کے اندر ہی کیا اس پانی کو کائے سے بدل دیا، جو ہے کہتے ہیں جمے ہوئے خون سے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو مضغتاً، مضغہ بنا دیا، یعنی بوٹی والا گوشت بنا دیا، لحمتاً قدر ما یمضغ، ٹھیک ہے، یعنی گوشت بنا دیا اتنا کہ جتنا جو ہے اس کی بوٹی بنائی جاتی ہے وغیرہ۔ اچھا، پھر اللہ نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، تو پھر ہم نے اس بوٹی والے گوشت سے عظاماً، ہڈیاں پیدا کی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، وفی قراتن، اور ایک قرات میں عظمن ہے، فی الموضعین، دونوں جگہ، یعنی عظامن بھی ایک قرات میں اور ایک قرات میں عظمن ہے، ٹھیک ہے، عظم واحد ہوگا، عظامن جو ہے جمع ہو جائے گا۔ وَخَلَقْنَا فِي الْمَوَاضِعِ الثلاثہ بمعنی سیرنا، اور خلقنا جو تینوں جگہ پر ہے وہ سیرنا کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے انسان کی ایک دوسری تخلیق کی، بنفخ الروح فیہ، یعنی اس میں جو ہے روح پھونک کر، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کتنی برکت والا ہے جو صورت بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں اب
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مرحلوں کو ذکر کیا. تو سب سے پہلے کیسے تخلیق ہوتی ہے کہ پانی کا ایک نطفہ ہوتا ہے جو رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون 40 دن کے بعد گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کی بوٹی ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر جو ہے کہتے ہیں گوشت چڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی صورت کو پیدا فرماتا ہے اور اس میں روح پھونک دیتا ہے. تو اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ کتنا اچھا نظام ہے. اچھا، اب یہ نظام اتنے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. اب جب سے یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں آئیں اور جو ہے ایکس رے کی مشینیں آئیں اور سائنس نے ترقی کی اور جو ہے اس طرح کے آلات آئے، تو بچے کی تخلیق کے مراحل کی جب ریسرچ ہوئی اور دیکھا گیا تو بالکل اسی طریقے پر ایک بچے کی جو ہے تخلیق ہوتی ہے اور یہی مرحلے ہوتے ہیں. تو کیا شان ہے میرے رب کے کلام کی کہ جو دنیا آج یہاں تک پہنچ رہی ہے وہ صدیوں پہلے بیان کر دیا گیا. بلکہ سچ یہ ہے کہ سائنس بھی قرآن کے ان فرامین کو پڑھ کے یہاں تک پہنچی ہے، ورنہ جو ہے سائنس کا یہاں تک پہنچنا بھی مشکل تھا یا ناممکن تھا. بہرحال، اور اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو صورت بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے، وہ برکت والا ہے. اب خالقین جو ہے المقدرین کے معنی میں ہے یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں یہاں پر جو ہے کہتے ہیں احسن لفظ آیا اور احسن اسم تفضیل ہے، اور جب اس میں تفضیل ہوتا ہے تو اس میں مشارکت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے نہیں. تو یہاں پر مصنف نے المقدرین نکال کر یہی بتایا کہ ہاں خلق سے مراد تقدیر ہے، اور تقدیر حوادث سے بھی حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ تقدیر سے بھی مراد کیا ہے؟ یعنی مصورین. تو جو صورت بنانے والے ہیں، صورت تو لامحالہ بندوں میں سے بھی کچھ بناتے ہیں، اگرچہ دیگر چیزوں کی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں سب سے بہتر ہے. وہ ممیز احسن، اور احسن جو کہتے ہیں کا جو ممیز ہے محذوف للعلم بھی، وہ محذوف ہے اس لیے کہ اس کا علم ہے، ای خلقن، یعنی خلق کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ خلق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے. پھر اللہ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرو گے. تو ہر انسان کو ضرور مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا للحساب والجزاء، حساب اور جزا کے لیے. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے دلائل بار بار پیچھے ذکر ہو چکے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یہاں اللہ تعالیٰ کی مزید دیگر قدرتوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 طرائق، 7 راستے. اصل میں آسمان جو ہے فرشتوں کے راستے ہیں، اس وجہ سے ہاں طرائق کا مراد آسمان ہے. ای سماواتن جمع طریقہ، یعنی 7 آسمان بنائے، اور طرائق یہ طریقہ کی جمع ہے، لأنہا طرق الملائکہ، اس لیے کہ آسمان جو ہے وہ فرشتوں کے راستے ہیں. وما كنا عن الخلق تحتها غافلین، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی تحتہ یعنی آسمان کے نیچے جو مخلوق ہے ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں. ان تسقط علیہم فتہلکہم، کہ یہ آسمان ان پر گر جائے اور انہیں ہلاک کر دے. بل نمسکها، بلکہ ہم آسمان کو روکے ہوئے ہیں، جیسا کہ آیت میں دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ اللہ آسمان کو روکے ہوئے ہے اس سے کہ وہ زمین پر گر جائے. اور اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا بقدرٍ، ایک اندازے کے ساتھ، من کفایتٍ، جو ان کو کافی ہو. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں، یعنی ہم وہ آسمان سے پانی برسا سکتے ہیں تو اس کو لے جا بھی سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم پانی کو ختم کر دیں فَيَمُوتُونَ مَعَ دَوَابِّهِمْ عَطَشًا، تو یہ لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ پیاسے مر جائیں گے، یعنی کسی کو کچھ ملے گا ہی نہیں تو سب مر جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، تو ہم نے اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے بنائے جناتن باغات، من نخیل و اعناب، یعنی کھجور کے اور انگوروں کے. ہما اکثر فواکہ العرب، عرب کے اکثر جو میوے ہوتے تھے یہی ہوتے، زیادہ عرب میں کیا ہوتا تھا؟ انگور اور کھجور. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، ان باغوں میں تمہارے لیے بہت سارے میوے ہیں، بہت سارے پھل ہیں. ومنہا تاکلون، اور ان سے تم کھاتے ہو، صیفاً و شتاً، گرمی میں اور سردی میں.
وَأَنشَأْنَا اور ہم نے بنایا شجرتن ایک درخت تخرج جو درخت نکلتا ہے من طور سینا سینا کے پہاڑ سے. سینا یہ مصر میں ایک جگہ ہے اور وہاں پر پہاڑ ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے اور جہاں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی. تو یہ طور سینا مصر میں. تو ہم نے وہاں پر جو ہے کہتے ہیں اس وہاں سے ایک جو ہے درخت نکلتا ہے. اب طور سینا کے بارے میں کر رہے ہیں جبل ایک پہاڑ بکسر سینی سین کے کسرے کے ساتھ اور فتح کے ساتھ سینا اور سینا دونوں. ومن الصرف للعالمیہ اور یہ جو نئے صرف ہے نا سینا یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو غیر منصرف منع صرف سے مراد غیر منصرف یہ عالمیت کی بنیاد پر ہے یعنی یہ کیا ہے نام ہے. والتانیث اور تانیث کی بنیاد پر ہے للبقعاتی جگہ کا نام ہونے کی وجہ سے یعنی کوئی بھی جگہ کا نام جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک تو ایک تو اس میں تانیث پائی گئی اس حیثیت سے اور دوسری وجہ یہ کہ اس میں یہ نام ہے علم ہے تو اس دو بنیاد پر یہ کیا ہے غیر منصرف ہے. ٹھیک تو یہ درخت ہے کیسا تنبتو تنبتو دونوں قراءتیں ہیں کہ یہ اگاتا ہے. من الرباعی رباعی سے پڑھیں گے تو تنبتو ہوگا اور ثلاثی سے پڑھیں گے تو تنبتو ہوگا. کیا اگاتا ہے یہ بالدہنی تیل. الباء زائدۃ بالدہنی میں جو با ہے جو ہے یہ زائدہ ہے علی الاول پہلی بنیاد پر یعنی اگر تنبتو رباعی ہو تو یہ زائدہ ہے اور معدیۃ اور با معدیہ یعنی جو متعدی بنانے کے لیے ہے دوسرے قول پر یعنی اگر یہ ثلاثی ہو تنبتو. ٹھیک ہے تو یہ درخت کیا اگاتا ہے یا لاتا ہے کیا لاتا ہے تیل. وہی شجرۃ زیتون اور درخت سے مراد کیا زیتون کے درخت ہے. وصبغن اور یہ سالن لاتا ہے. صبغ کا مطلب ہوتا ہے سالن للاکلین کھانے والوں کے لیے. عطف علی الدہن یہ دہن پر عطف ای ادام جو ہے کہتے ہیں صبغ کا مطلب ہے ادام یعنی سالن. یصبغ لقمہ بغمسها فیہ وہو الزیت. ٹھیک ہے اور کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے یعنی لقمے کو کیا ہے سالن حاصل ہوتا ہے. کیسے لقمے کو اس میں یعنی اس میں کہتے ہیں اس کے سالن میں ڈوبو کر یعنی زیت میں ڈوبو کر. تو یہاں پر اصل میں زیتون اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے اس کا بیان ہے. زیتون کا درخت ایسا ہوتا ہے کہ اس سے انسان تیل بھی بنا سکتا ہے تیل نکلتا ہے اور اس سے جو ہے سالن بھی بن سکتا ہے. اس کو سالن کے طور پہ کھایا جاتا ہے اور اس کو جلایا بھی جاتا ہے. بہت سارے زیتون کے فوائد ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں ای الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ یعنی اونٹوں میں گایوں میں اور بکریوں میں لَعِبْرَةٌ ضرور نصیحت ہے. عزتٌ یعنی نصیحت ہے تعتبرون بھی جس سے تم نصیحت حاصل کر سکتے ہو. کیسے نسقیکم دونوں قراءتیں بفتح النون و ضمها کہ ہم جو ہے کہتے ہیں ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں مما اس سے فی بطونها جو ان کے پیٹوں میں ہے جو جانوروں کے پیٹوں میں ہے. اونٹنیوں کے پیٹوں میں بھی دودھ ہوتا ہے گایوں کے بھی بکریوں کے بھی بھینسوں کے بھی. تو ان کے پیٹوں میں جو ہے اللہ بنا دودھ ہم اسے تم سے سیراب کرتے ہیں. تو یہ تمہارے لیے نصیحت ہے. اس سے نصیحت حاصل کرو کہ دیکھو رب تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا جانوروں کے پیٹوں میں دودھ بھی ہے اور انہی پیٹ کے اندر جو ہے کہتے ہیں فضلات ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پر جو ہے اوجھڑی وغیرہ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی صاف و شفاف دودھ عطا فرماتا ہے اور دودھ میں کسی طرح کی گندگی کا کوئی رتی بھر شائبہ نہیں ہوتا بالکل صاف و شفاف دودھ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں. من الاصواف والاوبار والاشعار وغیر ذالک یعنی اون وغیرہ اور ان کے بال وغیرہ حاصل ہونا وغیرہ وغیرہ. اور منہا تأکلون اور ان جانوروں سے کیا ہے تم کھاتے ہو یعنی ان کا گوشت کھاتے ہو. علیہا اور ان پر یعنی جانوروں پر ای الابل یعنی اونٹوں پر وعلی الفلک اور جو ہے کشتیوں پر ای السفن یعنی کشتیوں پر تحملون تم کو جو ہے سوار کیا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کا ذکر کیا آسمان کے پیدا کرنے کا آسمان سے پانی برسانے کا پھر اس پانی کے ذریعے مختلف کھیتیوں کے اگنے کا زیتون کے اگنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنائے ان جانوروں سے انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں دودھ ملتا ہے گوشت انسان کھاتا ہے ان پہ سواری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے اور یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ہر چیز کو اتنے اتقان کے ساتھ اتنی عمدگی کے ساتھ اتنے بہترین طریقے سے
پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ معبود کی ذات ہو سکتی ہے، الہ کی ذات ہو سکتی ہے، اس خالق کی ذات ہو سکتی ہے کہ جس نے پورا جہان بنایا اور جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ سے رہے گا، جو قادر ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو مرید ہے، جو علیم ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو متکلم ہے، جس کے مثل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جو ذات ان تمام خوبیوں کی مالک ہوگی وہی کائنات کو اتنے اچھے سے بنا سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے تارے ہوں، کچھ بھی چیز ایسی ہے کہ جو خود سے کچھ نہیں کر سکتی، سب کے سب عاجز ہیں، خاص کر بت وغیرہ کہ وہ اتنے عاجز ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ان کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کو نہیں ہٹا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو ہرگز وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ عبادت کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس پر یہ ساری دلیلیں دلالت کرتی ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پڑھے، اور اس سے پہلے مومنین کی صفات پڑھی، تو ہمیں یہ سب پڑھ کر ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم میں یہ صفات ہیں یا نہیں، اور پھر وہ صفات اپنے اندر لانے کی، انہیں اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہم کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس سے آگے انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ